حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا میدان میں جنگ کے بڑے ماہر تھے. بندے کو نا کام زندگی میں ایک آدھی کرنا چاہیے، پر جو کرنا چاہیے سونا کر کے کرنا چاہیے. ہم سارے کرنا چاہتے ہیں، ہوتا ایک بھی ٹھیک نہیں. سارے کرتے ہیں ہم، ایک کر لو اور جتنا کرو اچھا کر کے کرو. بہترین زبردست قسم کے ماہر تھے حضرت خالد بن ولید جنگ کے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو آپ کو پتہ ہے جناب عمر کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی، بڑی برکت ہوئی. فتوحات ہو رہی تھی، جدھر حضرت خالد بن ولید جاتے فتح ہوتی. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا خالد جدھر بھی جاتے ہیں فتح ہوتی، خالد جدھر بھی جاتے ہیں فتح ہوتی. ایک بات دلوں میں آئی، حضرت عمر بڑے سمجھدار تھے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فراست عطا کی. سیدنا فاروق اعظم نے نا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دیا، فرمایا میرا خط لے جاؤ اور عین میدان جنگ میں جہاں حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہیں ان کو جا کے میرا خط دو، ان سے کہو کہ آج کے بعد آپ سپہ سالار کوئی نہیں. اگر آپ نے ایک سپاہی کی حیثیت سے میدان میں لڑنا ہے تو 100 بسم اللہ، ورنہ واپس آ جائے مدینہ شریف. یہاں اگر نیچے والے آفیسر کی ترقی اوپر چلی جائے نا تو جو درمیان والا ہوتا ہے وہ ریزائن کر جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے جونیئر کو سلوٹ کروں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں. اور پھر ایک آدمی کو سپہ سالار سے اٹھا کے آپ یہ حضرت عمر دکھانا چاہتے تھے. جناب فاروق اعظم نے کہا ان سے کہیے گا اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ سپہ سالار بھی سپاہی ہیں، مجاہدین کی صفوں میں لڑے. کمان اب حضرت صاحب بن نبی وقاص کے ہاتھ میں، دل میں ہوتی نہ کوئی اور شے تو واپس آتے. واپس کیا آنا تھا، اللہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو گروپ بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ. کسی کو کسی غلطی پہ ڈانٹ دیا جائے وہ ملی نقصان کرتا ہے، گروپنگ کرتا ہے، اداروں میں، جماعتوں میں، تنظیموں میں گروپ بندی کرتے ہیں. لوگ اپنی غلطی نہیں مانیں گے، گروہ بندی کریں گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا حضرت سعد بن ابی وقاص کا. اب لوگوں کی مختلف آرات تھی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا، جھنڈا جناب سعد بن ابی وقاص کو تھمایا، لوگوں کو اعلان کیا کہ حضرت فاروق نے اب انہیں بنا دیا ہے. لوگوں نے پوچھا حضور اب آپ مدینہ شریف جائیں گے؟ یہ بھی دل ہے، یہ بھی ایک دل ہے. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے مدینہ شریف کیوں جاؤں گا، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں رہوں گا. کہا جناب آپ سپہ سالار نہیں ہے تو اب کیا ہوگا؟ فرمانے لگے میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں سپہ سالاری کے لیے نہیں لڑ رہا، رب رسول کی رضا کے لیے میدان میں کھڑا ہوں، مجھے سپہ سالاری کی ضرورت نہیں. جب تک آپ اپنے دل کی یہ حالت نہیں بنا لیتے کہ میں جہاں ہوں مدینے والے کا غلام، مجھے کسی گروہ میں نہیں پڑنا، مجھے کسی سختی کا شکار نہیں ہونا، اپنی طبیعتوں کو جب تک ہم نرم نہیں کر. میں ایک دوست آگے ایک دن بھاگے بھاگے کہنے لگے صاحب ایک گل کرنی. میں کہا جی کرو. کہنے لگے لوگ مولویوں نے بڑے خلاف نہیں. میں پریشرائز ذرا کم ہوتا ہوں، میرا ایک اپنا سوچ کا معیار ہے. وہ بڑی دوڑ کے بات لے کے اور بڑی اس نے اس کا منظر کشی کی کہ جناب بڑے حالات خراب ہیں، نوجوان مولویوں کے بڑے خلاف. تو میں کہ چھاڑ یار تو بہتر لی چاہ منگائیے آ جا. تو وہ کہنے لگے جی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں پریشانی مجھے اس لیے کوئی نہیں ہوئی کہ تو بہ جا گل کرنے. پانی شانی پلایا، چائے پلائی. تو پھر کہنے لگے جی میں نا 5 7 10 نوجوانوں کے بیچ بیٹھا تھا تو میرا خیال تھا ایک تو علماء کے حق میں بولے، لیکن وہ اللہ ماشاءاللہ جماعت کا ذہن ہی اور تھا. میں نے کہا آپ ایسا نہیں ہے، 4 5 لوگوں سے آپ ملے ہیں، میرے ساتھ چلیں. ہاں آپ آئیں. میں کئی دفعہ اندر ہی اندر گھٹ جاتا ہوں کہ یار یہ چڑھتی جوانی اور میری گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس عمر میں اور اس طرح تڑپ کے. ابھی مجھے ایک بچے ملے اور دوست ملے جوان، اور مجھے مل کر وہ پڑے.
اور پینٹ شرٹ والا بچہ اور کلین شیپ بچہ اور اس طرح کسی دیندار سے مل کے روئے تو بے موسم پھل نہیں. اور میں نے کہا یار آپ بات کو سمجھے, آپ نے جو رنگ بنایا ایسا نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے دین کے لوگ ہیں, ہم تو جدھر جدھر جاتے ہیں ہمیں تو ہر طرف جوان ہی یا رسول اللہ کہتے نظر آتے ہیں, میں تو حضور کا نام لیتے نظر آتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. عرفہ بن ربی حضور کے غلام ہے, وہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں جب جبلہ اہم کے خلاف ہم لڑنے گئے, روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی, کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا. اب تو گزارش ہی کرنی ہے, اب مدعا کیا سنانا ہے, اب تو بات کرنی ہے. فرماتے میں آگے بڑھا اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا. حضرت عمار کہتے ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے, جب دونوں وقتوں پہ دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین, یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا. وقت دے, معاملات کو ٹائم دے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے قادسیہ پہ حملہ کیا تو بدھ مت عیسائی یہودی سارے کٹے, قلعہ بند ہوگا. چاروں جانب دیوار تھی قلعے کی, کوئی بڑی فصیل لمبی چوڑی, بڑا لمبا چوڑا گیٹ, باہر نہیں نکلتے, باہر نکلے تو جان کو ہونا. ایک علاقہ تھا وہ قلعہ بند ہو گیا. اگر سعد بن ابی وقاص نے انتظار کیا, وہ باہر نہیں نکلتے, انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی جی کو مہینے کا راشن لے کے وہ اندر چلے گئے. جناب سعد بن ابی وقاص کہنے لگے بھئی اب یہ دیوار تو گرانی پڑے گی, یہ دیوار ہے جی کیسے؟ فرمانے لگے ایمان کی قوت سے. آپ نے نا انسانوں کی چار دیواری بنائی, اس دیوار کے گرد صحابی کھڑے کیے, توجہ میری طرف رکھیے, یوں چاروں جانب صحابہ کھڑے ہو گئے. جب صحابہ کھڑے ہوئے چاروں کونوں میں, اب یہودی بودھ مت عیسائی تینوں اندر. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا چلو بھائی ایمان کی قوت سے بولو. صحابہ بولے لا الہ لا خودی کا سر نہا لا الہ الا خودی کا تیغ فسا الا خودی کا تیغ فسا لا. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازال الا. اور 3-4 دفعہ کلمہ پڑھا تو دیوالے لے لاتے, کانپنے لگے. انہوں نے توڑے دروازے باہر آ گئے, کہنے لگے کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کافرو بھائی مانو, ابھی تو ہم نے ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے, ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی لا الہ آدھا پڑھا ہے. اگر محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تو تمہارا بچتا ہی کچھ تھا. ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے اور تمہاری دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. اللہ کرے میری ملت ایمان کا کلمہ ہی ڈانٹ کے پڑھنے لگ جائے. اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں, پر مجھے حکم ازاں لا الہ. اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں, سلم کدا ہے جہاں لا الہ. 12 اب پکڑو ان کو مارو. جس دن ابو جہل آیا نا بدر میں, اس نے جاسوس بھیجا. محمد بن عینیہ تھے یا عروہ بن مسعود, 2 مختلف نام کتابوں میں آتے. وہ جاسوس چیک کر کے گیا مسلمانوں کو واپس. ابو جہل سے کہنے لگا 313 312 بندے, کچھ بچے کچھ بوڑھے کچھ کمزور ہیں. ابو جہل بڑا کھل کھلا کے ایسا کہنے لگا ان کو نا پشتوں پہ باندھ لو, گھوڑوں کی پشتوں پہ. جنگ کیا کرنی ہے, تلواریں ان کے پاس کوئی نہیں, لڑ یہ نہیں سکتے, باندھ لو لے چلتے ہیں مکے, وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا. محمد بن عینیہ کہنے لگے ابو جہل ہوش کر, ہوش کر, تلواریں کوئی نہیں زرہیں کوئی نہیں, پر میں ان کا ایمان دیکھ آیا, میں ان کا ایمان. فرمایا سب نے جھولیاں اٹھائی اور یہ کہہ رہے یا اللہ ہمیں واپس نہ بھیجنا, ہم تیرے نبی کے قدموں پہ قربان ہونے ہیں. ان کا ایمان میں حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا ملک شام پہ, حملہ کیا. یہودی باہر نہیں نکلتے, باہر نکلے ان کا بہت بڑا لیڈر مذاکرات کرنے آیا تو ہاتھ میں زہر کی اڑی ہے. فرمایا یہ کیا ہے؟ مذاکرات کرنے آیا تو یہ کیا؟ کہنے لگا زہر. کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو زہر کھا کے مر جاؤں گا, مسلمانوں کو کبھی اقتدار نہیں دوں گا. تو آپ فرمانے لگے زہر بھی تب بھی اثر کرے گا نا جب میرا اللہ چاہے گا.
किसकी कुव्वत? ईमान। किसकी कुव्वत? जहर कब असर करेगा? जब अल्लाह, तो कहने लगा ये बड़ा जहरीला जहर है हमारे इलाके का, ये तो किसी के नाक में जरा हवा से चला जाए तो बंदा मर जाता है। अब फरमाने लगे बंदा तब भी मरता है जब अल्लाह मारे, और जिसे अल्लाह ना मारे मर सकता। वो कहने लगा कैसे हो सकता है? फरमाया लाओ इधर। हजरत खालिद बिन वलीद, और भाई ताकतें ईमान की कुव्वत से मिलती हैं, हिम्मत ईमान की कुव्वत से। और मैं बुला सारे यहूदी, सारे आ गए। पर मैं तुम कहते हो जहर हवा के जरिए नाक में भी चला जाए तो बंदा मर जाता है। पूरी पुड़िया जहर की जनाबे खालिद खा गए, पानी का गिलास पी गए, 18 रत्ते नफल भी पड़ गए। हर 2 रत्तों के बाद पीछे पलट के देख दे तो कितने यहूदी कलमा पड़ जाते, कितने गैर मुस्लिम। ये किसकी ताकत है? बोले तो सही है। बोले ईमान बड़ा कुव्वत वाला होता, बड़ा कावित। इसका पता कब चलेगा कि हमारे अंदर है कि नहीं? करोड़ों नजायज रुपया सामने पड़ा हो और बच्चा ईद के लिए कपड़े भी मांग रहा हो, लेकिन इंसान नाजायज पैसे को हाथ ना लगाए, बच्चे को तसल्ली दे के सुला दे, तो उसका मतलब है कि ईमान उसके पास है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फाशा, खूबसूरत औरत, बुरी औरत, खूबसूरत भी हो बुरी भी हो, और दावत गुनाह भी दे, बच्चा जवान भी हो खूबसूरत भी हो ख्वाहिशात भी हो, और फिर भी वो कहे इन्नी खाफुल्लाह, नहीं भाई मैं अल्लाह से डरता हूं, इसका मतलब है उसके पास ईमान। ये तो रोज हमें पता चलेगा, रोज पता चले। मेरे दोस्त अपने ईमान को देख। हज़रत मुसअब इब्ने उमैर जंगे उहद में मेरे नबी, और ये बड़ा लाडला सहाबी है मेरे रसूल का, बड़ा लाडला। मुझे इस शख्सियत से बड़ा प्यार है। इनका जो भी कहीं मुझे इरशाद कोई कॉल मिलता है तो मैं अलग से डायरी पे लिखता हूँ। हज़रत मुसअब इब्ने उमैर को उहद में हुजूर ने झंडा दिया था, हाथ में झंडा था तो काफिर ने हाथ काट दिया। जनाब मुसअब इब्ने उमैर ने दूसरे हाथ में पकड़ लिया। जब वो भी हाथ काट गया तो 2 कटे हुए हाथों से झंडा पकड़ा। और जनाब मुसअब इब्ने उमैर की जब लाश के करीब मेरे नबी पाक गए तो कटे हुए हाथों से झंडा उन्होंने सीने